السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ خبیث روح پارٹ 2۔ مائیکل کو نینسی سے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ وہ سپاٹ چہرے سے نینسی کو دیکھتا رہ گیا۔ نینسی بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتی رہی۔ اسی دوران بے خیالی میں مائیکل کی نگاہیں اپنی کلائی پر لگی گھڑی کی جانب اٹھ گئیں جو رات کے 2 بجا رہی تھی۔ اوہ شٹ! مائیکل کے منہ سے بے اختیار بلکہ بے ساختہ نکلا۔ اس نے مشروب سے آدھ بڑا گلاس میز پر رکھا اور صوفے سے اٹھنا چاہا، مگر اسے اپنے پاؤں زمین پر محسوس نہ ہو سکے اور وہ بے اختیار لڑکھڑا کر بڑے صوفے پر چت گر گیا۔ باتوں باتوں میں شاید اس نے کچھ زیادہ ہی پی لی تھی، جبھی تو اس کا سر چکرا کر رہ گیا تھا اور وہ درم سے صوفے پر گر گیا۔ اس کے اعصاب شل ہو رہے تھے، آنکھیں بھاری ہونے لگی تھی، مگر وہ خود کو ہوش میں رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، مگر اس کی یہ کوشش ناکام ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ اسی وقت اسے بالکل اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ اسے یہاں آئے کتنی دیر گزر گئی ہے اور نینسی سے اس نے کتنی باتیں کی، اور وہ نینسی سے باتیں کرتے یہ بھی بھول گیا کہ اسے جبرالٹر کے گھر جانا تھا۔ دفعتاً مائیکل کا فون بجنے لگا۔ اس نے مشکل سے اپنی دھندلی آنکھوں کے ساتھ سائڈ ٹیبل پر اپنا موبائل تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے کہ موبائل مائیکل کے ہاتھ لگتا، نینسی نے جلدی سے آگے بڑھ کر سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا لیا اور اسکرین پر دیکھا تو جیرالڈ نام لکھا نظر آ رہا تھا۔ نینسی نے فون کاٹ کر موبائل آف کر دیا۔ تھوڑی سی تکدو کے بعد جب مائیکل کو اپنا موبائل نہ مل سکا تو اس کا بازو ڈھیلا پڑ گیا۔ اس کا ایک اور ہاتھ ایک ٹانگ صوفے سے نیچے جھول رہے تھے۔ نینسی نے ٹیپ پر گانا بند کر دیا اور مائیکل کے پاس کھڑی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اس نے مشروب زیادہ نہیں پیا تھا، اس لیے وہ نشے میں نہیں تھی۔ مائیکل بھی دھندلی آنکھوں سے اپنے پاس کھڑی نینسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ مکمل ہوش کی دنیا سے بیگانہ اپنی ہی مستی میں ڈوب چکا تھا۔ اس کے دماغ کے سوا باقی جسم کا ہر حصہ حرکت میں تھا۔ نینسی صوفے پر مائیکل کے پاس بیٹھ گئی اور اس کے اوپر جھک گئی۔ وہ نہایت غور سے مائیکل کا چہرہ دیکھ رہی تھی کہ مائیکل ابھی تک ہوش میں تھا یا نہیں، لیکن مائیکل ہوش کی دنیا سے بیگانہ نہ جانے کب کا نیند کی وادی میں جا چکا تھا۔ مائیکل کی جب آنکھ کھلی تو اس نے اپنی دھندلی آنکھوں سے کسی کو اپنے اوپر جھکے ہوئے دیکھا۔ وہ کوئی نوجوان لڑکا تھا جو مائیکل کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مائیکل نے بمشکل اپنی پوری آنکھیں کھولیں۔ آہستہ آہستہ اس کے حواس واپس آنے لگے۔ مائیکل کو ہوش میں آتا دیکھ کر اس لڑکے کے چہرے پر سکون اور اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے نرمی سے مائیکل کے گال تھپ تھپائے تاکہ وہ مکمل ہوش میں آ جائے۔ مائیکل اب پوری طرح ہوش میں آ چکا تھا، اس کا نشہ اتر چکا تھا۔ اس نے اپنے اوپر جھکے انجان لڑکے کو دیکھا تو حیرت سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اس سے اٹھا نہ گیا۔ شدید قسم کے درد کی ٹیسیں اس کے سر سے اٹھیں۔ اس کا سر اب بھی بھاری تھا۔ صبح ہو چکی تھی، کھڑکی کے راستے سورج کی کرنیں اندر داخل ہو رہی تھیں۔ مائیکل کو ہوش میں دیکھ کر وہ لڑکا خوشی سے اپنے پیچھے پلٹ کر بولا، یہ ہوش میں آ چکا ہے۔ مائیکل کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں ہے اور یہ لوگ کون ہیں۔ لڑکے کے ایسا کہنے پر ایک مومر پینٹ کوٹ میں ملبوس مائیکل کے پاس آ کر بولا، مبارک ہو نوجوان کہ تم ہوش میں آ گئے۔ مجھے کیا ہوا تھا اور آپ لوگ کون ہیں؟ مائیکل نے اپنے سر کو ہلکا ہلکا دباتے ہوئے پوچھا۔ شاید تم اس نینسی لڑکی کے شکنجے میں پھنس گئے تھے، مومر شخص نے کہا جس کا نام نارمن تھا۔ یہ سن کر مائیکل کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس کا ہاتھ اس کے سر پر ہی رک گیا اور گزشتہ رات کا سارا واقعہ اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح گھوم گیا۔ مائیکل نے اپنے چاروں طرف حیرت بھری آنکھوں سے دیکھا، پھر مسٹر نارمن کو دیکھا جو نرمی سے مائیکل کو دیکھ رہے تھے۔ آپ لوگ کون ہیں؟ یہ تو نینسی کا گھر ہے، جہاں تک میں جانتا ہوں تو وہ یہاں اکیلی رہتی ہے، مائیکل نے حیرت سے پوچھا۔ اسے اب سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ جیرالڈ کے گھر جاتے جاتے نینسی کی مدد کرنا، جس کے بدلے نینسی کا مشروب پلانا، ٹیپ پر گانا لگانا، نینسی سے ہونے والی گفتگو، سب کچھ ایک ایک لفظ یاد آ گیا تھا، مگر یہ اب یاد آیا تھا کہ وہ ساری رات یہاں نشے میں پڑا تھا، جس پر مائیکل کو شدید حیرت بھی تھی۔ نینسی کہاں گئی؟ بار بار یہ سوال مائیکل کے ذہن میں گردش کرنے لگا۔ مائیکل کے سوال پر ایک مومر خاتون مائیکل سے مخاطب ہوئی جو مسٹر نارمن کی بیوی تھی اور اس کا نام جولیا تھا۔
نہیں بیٹے، یہ نینسی کا گھر نہیں بلکہ ہمارا گھر ہے۔ میں، میرے شوہر اور میرے تینوں بچے کافی دنوں سے پیرس گئے ہوئے تھے۔ مسز جولیا نے اپنی فیملی کا تعارف کروایا۔ سب نے مائیکل کو سلام کیا، جس میں ایک وہ نوجوان تھا جو مائیکل کے ہوش میں آتے وقت اس پر جھکا ہوا تھا۔ اس کا نام کرس تھا اور دو لڑکیاں تھیں جو اس نوجوان کرس کی چھوٹی بہنیں تھیں، اور یہ تینوں اس محمد جوڑے مسٹر نارمن مسز جولیا کے بچے تھے۔ مائیکل حیرانی کی تصویر بنا ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ مسز جولیا نے کہنا شروع کیا، ہم آج ہی صبح پیرس سے واپس لوٹے۔ جب یہاں آئے تو دروازہ دھکیلنے پر اپنے آپ کھل گیا اور سامنے ہم نے تمہیں صوفے پر بے ہوش پڑا دیکھا۔ مسز جولیا نے تحمل سے ساری بات مائیکل کو بتائی۔ مائیکل حیرت کا مجسمہ بنا یہ سب سن رہا تھا۔ بیٹے، تم ضرور سوچ رہے ہوگے کہ ہم نے تمہیں چور سمجھ کر پولیس کے حوالے کیوں نہیں کیا۔ مسٹر نارمن نے یہ کہہ کر مائیکل کی طرف دیکھا جو ان کے سوال پر حیرت سے چونکا تھا، کیونکہ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اس کی سوچ کے مطابق انہوں نے وہ سوال کر ڈالا۔ مائیکل نے حیرانی سے اس بات میں سر ہلا دیا تو مسٹر نارمن نے بولنا شروع کیا، تم شکل و صورت اور پہناوے کے اعتبار سے پڑھے لکھے اور شریف لڑکے معلوم ہو رہے ہو، مگر جب میرے بیٹے کرس نے تمہیں غور سے دیکھا تو اس نے ہمیں بتایا کہ تم مائیکل روڈریگز مشہور بزنس مین ہو۔ مسٹر نارمن نے یہ کہہ کر کچھ دیر توقف کیا۔ مائیکل کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اس فیملی نے اب تک جو کچھ بتایا وہ بالکل سچ تھا، مگر یہ لوگ اتنا کچھ کیسے جانتے ہیں؟ مائیکل کا دل آگے سننے کو بے چین تھا۔ مسٹر نارمن نے گہری سانس خارج کر کے سلسلہ کلام دوبارہ جوڑا۔ میز پر دو گلاس پڑے تھے جو تھوڑے سے مشروب سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ مشروب کالے انگوروں کا بنا ہوا تھا۔ اسی سے ہمیں اندازہ ہو گیا تم اس خبیث لڑکی نینسی کا شکار ہو گئے تھے، اس لیے ہم کب سے تمہارے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ تم خود اس بات کی تصدیق کر سکو جو تم کر چکے ہو۔ نارمن نے تفصیل سے مائیکل کو ساری بات بتائی۔ مائیکل ابھی پوری بات ٹھیک سے سمجھ نہ سکا کہ مسٹر نارمن کے بیٹے کرس نے ایک پرانا اخبار لا کر مائیکل کے سامنے رکھ دیا۔ مائیکل وہ اخبار اٹھا کر دیکھنے لگا جس میں نینسی کی بڑی سی فوٹو کے ساتھ اس کے متعلق پوری تفصیل لکھی ہوئی تھی۔ کرس کہنے لگا، اس میں نینسی کے بارے میں ساری تفصیل موجود ہے۔ یہ لڑکی جس کا نام نینسی ہے کئی بار حوالات کی ہوا بھی کھا چکی ہے، مگر پھر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی۔ یہ پیشہ ور چور تھی اور راہ چلتے ہر اس لڑکے کی جو کہ شکل و صورت اور پہناوے کے اعتبار سے امیر لگتا ہے اس کے سامنے اپنی کوئی پریشانی بیان کر کے اپنی مدد کرنے پر مجبور کرتی، پھر اپنے حسن کا بھرپور فائدہ اٹھا کر انہیں پھنسانے میں کامیاب ہو جاتی، پھر یہ انہیں اپنا خاص مشروب پلاتی جو کالے انگوروں کا بنا ہوتا تھا۔ اسے پینے کے بعد جب لڑکے کو ہوش نہیں رہتا تو یہ اپنے حسن کا ناجائز فائدہ اٹھا کر بڑی صفائی سے اس کی قیمتی گھڑی، اس کا نوٹوں سے بھرا والیٹ، موبائل اور ایسی ہی دیگر اشیاء چرا کر لے جاتی۔ وہ اس کام میں اتنی ماہر ہو چکی تھی کہ ایک نظر میں پہچان لیتی کہ کس کے پاس قیمتی چیزیں ہوں گی اور کس کے پاس نہیں۔ کرس نے بات مکمل کی تو مائیکل نے فوراً سے پہلے اپنی کلائی پر نظر دوڑائی جہاں سے اس کی قیمتی گھڑی غائب تھی۔ وہ اپنا وائلٹ اور موبائل کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا۔ جب ہی مسز جولیا بولی، اس کا کوئی فائدہ نہیں بیٹا، وہ سب کچھ لے جا چکی ہے، اب کسی اور کو اپنا شکار بنائے گی۔ ہمارے گھر سے بھی نقدی غائب ہے، کچھ زیور اور چند پیسے محفوظ ہیں جنہیں ہم لوگ کر گئے تھے۔ مسز جولیا نے یہ کہہ کر مائیکل کے آگے اس کے گھر کی چابی بڑھائی۔ یہ شاید تمہاری چابی ہے جو وہ یہیں چھوڑ گئی ہے۔ مائیکل نے شرمندہ سی نظروں کے ساتھ وہ چابی مسز جولیا سے لے لی۔ اب مائیکل کی سمجھ میں ساری بات آ گئی تھی۔ پہلی بار کسی لڑکی کو اس نے لفٹ کروائی تھی، وہ بھی اس کی مدد کرنے کے لیے، مگر اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہو جائے گا اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ نینسی در حقیقت ایک اچھی لڑکی نہیں بلکہ ایک چور تھی جو اپنے حسن کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اس طرح کے نچلے درجے کا کام کرتی تھی۔ مائیکل کی دلی کیفیت بھانپ کر مسٹر نارمن بولے، کوئی بات نہیں بیٹے، زیادہ نہ سوچو، میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم اس وقت کیسا محسوس کر رہے ہو۔ شاید اس سے پہلے تم نینسی کو نہیں جانتے تھے، مگر اب آئندہ سے خیال رکھنا، زندگی میں ایسے تلخ تجربات ہوتے رہتے ہیں، ان کو بھول جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ مسٹر نارمن نے یہ کہہ کر مائیکل کے کندھے پر تھپکی دی۔ عورت ذات اس حد تک بھی گر سکتی ہے، مائیکل نے سوچا نہیں تھا۔ آج اس کا عورت پر سے اعتبار بھی اٹھ گیا تھا۔ سب کے سب مائیکل کی حالت پر مسکرا رہے تھے جبکہ مائیکل ان کے درمیان اپنا سا منہ لے کر کھڑا تھا۔ دفاتن کرس کی سب سے چھوٹی بہن ایشلی زور سے چلائی، پاپا! اس کے ہاتھ میں 2 دن پہلے کا اخبار موجود تھا جو وہ باہر لیٹر باکس سے نکال کر لائی تھی۔
کیا ہوا میری جان؟ مسز جولیا فکر مندی سے بولی۔ سب حیرانی سے اس کی جانب متوجہ ہو چکے تھے اور اس کے چلانے کی وجہ جاننے کو بےتاب تھے۔ پاپا، یہ 2 دن پہلے کا اخبار ہے، ایشلی نے وہ اخبار سب کو دکھاتے ہوئے کہا۔ اخبار میں نینسی کی بڑی سی فوٹو شائع ہوئی تھی جس کے ساتھ تفصیل بھی درج تھی۔ کافی عرصے سے پولیس کو مطلوب چور نینسی پچھلی رات ایک پولیس افسر کی گولی سے ہلاک ہو گئی۔ 2 دن پہلے کے اخبار میں شائع ہونے والی اس خبر کو سن کر گویا سب پر بمب گر گیا۔ مائیکل کا تو سر چکرا کر رہ گیا۔ وہ بمشکل صوفے کا سہارا لے کر بیٹھ گیا اور یہ سوچنے لگا کہ اگر 2 دن پہلے نینسی پولیس کی گولی سے ہلاک ہوئی تھی تو کل رات جو اس کے ساتھ تھی وہ کون تھی؟ کیونکہ ابھی 1 رات پہلے ہی نینسی نے کالے انگوروں کا شربت پلا کر مائیکل کو لوٹا تھا۔ تو کیا وہ نینسی کا بھوت تھا جو مرنے کے بعد بھی چوری کرنے سے نہیں باز آیا تھا؟ یہ بات ذہن میں آتے ہی مائیکل کے ہوش ہوا ہونے لگے۔ وہ بے سود سا کھڑا تھا اور وہاں موجود باقی لوگ حیرانی اور پریشانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ یہ سب کیا ہو گیا۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز سننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔